درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ روزے کے مقصد پر بات چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزے کو فرض کر کے صرف ایک مقصد کو بیان کیا ہے قرآن کریم میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو۔ ایک آدمی کو جس چیز سے ڈر ہوتی ہے اس چیز کے وہ قریب نہیں جاتا۔ کسی محلے کے کتوں سے اگر ڈر ہو، بہت مشکل سے اس محلے میں آدمی انٹری کرتا ہے۔ سانپ بچھو سے ڈر ہوتا ہے، سانپ بچھو کے قریب نہیں جاتا۔ شیر سے ڈر ہوتا ہے، شیر کے قریب نہیں جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا خوف اور میرا ڈر پیدا ہو جائے، بس اسی کے لیے ہم نے روزے کو فرض کیا ہے۔ اب اگر آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے، اگر ہم اس کے قریب جائیں گے تو اللہ ہمیں پکڑ لے گا، یہی ڈر اور یہی خوف مقصود ہے کہ جب ہم اس کے قریب جاویں تو اللہ کا خوف ہو۔ چوری کرنا حرام ہے، جب چوری کی نوبت آوے تو اس وقت اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہو۔ ڈکیتی کرنا حرام ہے، جب ڈکیتی کی نوبت آوے اس وقت اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہو۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، جب جھوٹ بولنے کی نوبت آئے اس وقت اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہو۔ شراب پینا حرام ہے، جب شراب کی نوبت آوے تو اس وقت اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہو۔ جب اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دل کے اندر آ جاوے گا تو پھر ہم خود بخود ان ساری چیزوں سے رکنے والے بن جاویں گے، اور اگر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں رہا تو پھر ساری چیزوں کو دھڑلے سے ہم انجام دیتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی مقصد ہے۔ ذرا اپنے روزوں میں غور کرو، ہم نے محنت سے حلال کمایا، صبح سے شام تک کمائی کرنے کے لیے اپنے پسینے کو بہایا، ناشتہ ٹائم پر نہیں، کھانا ٹائم پر نہیں، سب کچھ بے ٹائم کر دیا حلال کمائی کرنے کے لیے۔ نیند تک کبھی کبھی ہم نے برباد کر دیا، کیوں؟ تاکہ حلال کمائی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی حلال کمائی سے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے اندر روک لگا دی ہے کہ جس حلال کمائی کو کر کے تم آئے ہو تم کھانا نہیں کھا سکتے، حلال ہے تمہارے لیے، لیکن رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے۔ پانی نہیں پی سکتے، حلال ہے تمہارے لیے، لیکن پانی نہیں پی سکتے۔ تمہاری شادی ہوئی ہے، تم جا سکتے ہو اپنی اہلیہ کے پاس، لیکن روزے کی حالت میں تم نہیں جا سکتے۔ تو جو چیزیں حلال تھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے اندر ان ساری چیزوں کو حرام بنا دیا۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ 1 مہینے کی ٹریننگ دے کر ہم تمہیں اس نہج پر لانا چاہتے ہیں کہ جو پہلے سے حرام ہے 11 مہینے اسے بھی انجام مت دینا. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے اور یہی ہے تقوی، کہ روزے کی حالت میں ہم نے حلال چیزوں سے تمہیں منع کر دیا، تو یہ ہم تمہیں ٹریننگ دے رہے ہیں کہ 11 مہینے جو اس کے بعد گزارو گے حلال استعمال کرنا، حرام کے قریب مت جانا. وہ آدمی تو بڑا عجیب و غریب سمجھا جاوے گا کہ حلال چیزوں سے رمضان جیسے مہینے میں رک تو گیا، لیکن اسی رمضان کے مہینے میں بہت ساری حرام چیزوں کو انجام دے رہا. کھانے پینے سے رک گیا لیکن تجارت کے درمیان اس سے جھوٹ نہیں گیا، چوری چماری اس سے نہیں گئی، اپنی بیوی کے پاس جانے سے رک گیا لیکن اس کی آنکھیں دوسروں کی بہن اور دوسروں کی اہلیہ پر پڑنے سے نہیں رکی. یہ تو ویسی ہو گیا کہ ہم بارش سے بھاگ کر پر نالے کے نیچے کھڑے ہو گئے. جو حلال تھی ہمارے لیے ہم اس سے رک گئے، تو پھر اسی رمضان کے مہینے میں حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا یہ تو عقل میں سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے. آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں. روزے کی حالت میں اگر کسی نے مدینے کا کھجور اور مکے کا زمزم لا کر دیا کہ بھائی تبرکن اسے استعمال کر لو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ابھی روزے سے ہیں، ابھی ہم ان دونوں چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے. ہاں کریں گے کیا؟ ہم ہدیتاً اسے لے رہے ہیں، افطار کے وقت، افطار کے بعد ہم اسے استعمال کر لیں گے. اچھی بات ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہ جو تبرک کی چیز تھی، جو حلال تھی ہمارے لیے، اس کا کھانا حلال تھا، زمزم کا پینا حلال، متبرک چیز تھی، ہم اس سے رک گئے، لیکن اپنا جیب بھرنے کے لیے حرام کمائی سے ہم رمضان جیسے مہینے میں نہیں رکے. جھوٹ بول بول کر ہم کماتے رہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوئی، اور جو تبرک کی چیز آئی ہم اس سے رکنے پر مجبور ہو گئے. بہت غور سے سوچنے کی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت گہرائی میں جا کر اس روزے کو فرض کیا ہے کہ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب ہم نے تمہیں حلال چیزوں سے رمضان جیسے مہینے میں روزے کی حالت میں روک دیا، تو پھر ذرا غور تو کرو جو پہلے ہی سے حرام ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس سے تو تمہیں رکنا ہی ہوگا. لعلکم تتقون، یہی ہے تقوی، اور اس کے علاوہ کوئی تقوی نہیں. جب ایک حرام کے قریب ہم جائیں اللہ کا خوف یاد آ جائے، جب ہم سود کے قریب جاویں، رشوت کے قریب جاویں، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سے یہ ضرور پوچھے گا. اور اگر روزے کی حالت میں ہم صرف بھوکے پیاسے رہیں اور بس گناہوں سے رکنا ذرہ برابر نہیں رہا، تو آپ یہ سمجھیں کہ صرف بھوکے اور پیاسے کے علاوہ اور کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوا. اور اگر روزے کے بعد ہم اگر حرام سے نہیں رکتے ہیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ رمضان جیسا مہینہ چلا گیا، لیکن جو ٹریننگ ہمیں ملنی چاہیے تھی اس ٹریننگ کو ہم نے حاصل نہیں کیا. رمضان تو آیا ہی تھا اسی کے لیے کہ یہاں تو حلال چیزیں بھی حرام ہے، تو اب 11 مہینے وہ مہینے آنے والے ہیں کہ وہاں حرام کو تمہیں حرام بدرجہ اولا سمجھنا ہوگا. لعلکم تتقون. روزے کا ایک الگ احترام ہے اور اس کی ایک الگ عزت ہے.
بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی. ایک مجوسی آگ کی پرستش کرنے والا, آگ کی پوجا کرنے والا, اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ کسی بازار سے گزر رہا تھا. بچہ تھا, بچہ. کھانے کی چیز ایک دکان سے اس نے اٹھائی اور اپنے منہ کے اندر ڈال لیا. مجوسی نے اسی وقت اپنے بچے کو ایک تھپڑ لگایا. کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, تمام کے تمام مسلمان بلکہ ان کے بچے بھی صبح سے شام تک بغیر کھائے پیے رہتے ہیں, اور تم بازار میں آ کر ان کے سامنے برسر عام تم کھا رہے ہو. زمانہ گزرتا رہا, مجوسی کا انتقال ہو گیا, اپنی موت مر گیا بیچارہ. اس علاقے کے ایک اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی. اللہ والے نے پوچھا اس سے کہ تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ تم تو کافر تھے, تم تو آگ کی پرستش کرتے تھے, اللہ کو مانتے نہیں تھے. اس مجوسی نے بتایا کہ وہ جو میں نے روزے کے احترام میں اپنے بچے کو ایک تھپڑ رسید کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ کی توفیق دے دی, اور اسی کلمہ طیبہ پڑھ کر میں مر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش کر دی. یہ ہے روزے کا احترام کا فائدہ. ویسی جھوٹ منع نہیں ہے, ویسی رشوت منع نہیں ہے, ویسی شراب منع نہیں ہے. کچھ تو بات ہے اس مہینے کے اندر. اس کے برخلاف جس نے اس روزے کی اور رمضان جیسے مہینے کی بے ادبی کی اور بے حرمتی کی, اس کا بھی انجام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. میرے استاذ محترم نے اس موقع پر بتایا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو افطار سے کچھ پہلے آواز دے رہی تھی کہ بیٹے تم نیچے آ جاؤ, اب مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور ہم سب مل کر افطار کریں. وہ بیٹی اپنے کمرے کے اندر ٹی وی چالو کر کے سیریل دیکھ رہی تھی. بار بار یہ آواز دیتی رہی. وہ بار بار سننے کے باوجود اس نے وہیں سے آواز دیا کہ اذان تو ہر دن 5 مرتبہ ہوتی ہے, اذان ہر دن 5 مرتبہ ہوتی ہے, افطار مغرب سے لے کر عشاء تک کبھی بھی کر لیں گے, سیریل تو اپنے ٹائم پر آئے گا. ماں بھی عاجز ہو گئی. افطار وہ کر لی. کرنے کے بہت دیر بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جا کر دیکھنا چاہیے آخر کون سا سیریل چل رہا ہے کہ ابھی تک وہ افطار نہیں کی, ابھی دیکھ ہی رہی ہے. جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ لڑکی لیٹی ہوئی تھی اور مر چکی تھی. خیر جو ہونا تھا ہو گیا. کفن دفن کا انتظام لوگ کرنے لگے. جب اسے نہلوانے کے لیے لے گئے تو وہ جنازہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے. اب کیا کیا جائے؟ کافی لوگ پریشان, اتنا بھاری جنازہ کیسے ہو جائے گا؟ اس وقت کے جو اللہ والے تھے انہوں نے بتایا کہ ٹی وی کو اٹھاؤ. ٹی وی کو جب اٹھایا گیا جنازہ بغیر ہاتھ لگائے اٹھ گیا. کہا جہاں نہلوانا ہے ٹی وی کو وہاں رکھو. ٹی وی کو اٹھا کر نہلوانے کی جگہ پر لایا گیا, جنازہ خود بخود اٹھ کر وہاں آ گیا, پڑا ہوا ہے جنازہ. دفن کفن کا مسئلہ آیا, دفنانے کے لیے لے جایا گیا قبرستان میں. اب وہاں بھی اٹھانے کی نوبت تھی, وہ جنازہ اٹھ نہیں رہا. اللہ والے نے فرمایا کہ ٹی وی کو پہلے لے چلو. ٹی وی سامنے رکھا ہوا ہے قبرستان پر, جنازہ بھی سامنے رکھا ہوا ہے. جنازے کو لوگ ڈالنے لگے قبر کے اندر, جنازہ اٹھنے کو تیار نہیں. اللہ والے نے فرمایا کہ ٹی وی کو بھی اندر رکھو. یہ اللہ نے دکھایا
کہ جس نے رمضان جیسے روزے کی بے حرمتی کی اور بے ادبی کی، اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر کے دکھا دیا۔ ایک اس کا ادب اور ایک اس کا احترام کچھ الگ ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دل کے اندر آ جائے۔ نیکی کے جتنے ہمارے اعمال ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سب کی جزا ہے، انعام ہے، لیکن جب روزے کی جزا کی بات آئی کہ روزے پر کیا جزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کو ہمارے ذمے چھوڑ دو۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کا میں خود جزا ہوں، اس کی جزا کوئی الگ نہیں ہے، میں خود جزا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ یہ فرمایا کہ اس کا نعم البدل اور اس کی جزا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، بس اب میرا دل کرتا ہے کہ میں روزے کی جزا خود بن جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ بس روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب جسے جزا کے طور پر اور انعام کے طور پر اللہ ہی مل جائے تو اب کسی چیز کی کمی محسوس ہوئے گی؟ وہ محمود جو بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک غلام ایاز، یہ محمود اپنے کچھ غلاموں کے ساتھ کہیں کا سفر کر رہا تھا، گھوڑے سے، ایاز بھی تھا اس سفر کے درمیان۔ محمود نے سفر شروع کرنے سے پہلے پیسوں کی تھیلیاں کچھ اپنے پاس رکھ لی۔ جب سفر شروع ہوا اور کچھ دور نکل گیا، آگے آگے محمود، پیچھے پیچھے تمام تر اس کے غلام اور ایاز بھی ساتھ میں۔ محمود نے سوچا کہ ذرا ہم دیکھتے ہیں اپنے غلاموں کو کہ ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ چلتے چلتے پیسوں کی تھیلیاں زمین پر اس نے بکھیر دیا۔ اس کے بعد کچھ دور نکل گیا، وہاں سے پلٹ کر دیکھ رہا ہے کہ سارے کے سارے غلام پیسوں کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور صرف ایاز میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ محمود نے کہا کہ میں نے ایاز کو روکا اور کہا، ایاز تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے کے سارے تو پیسے لے رہے ہیں۔ ایاز نے کہا کہ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے والے کی ضرورت ہے، جسے اللہ ہی مل جائے گا روزے کے بدلے میں، اب کسی چیز کی ضرورت باقی رہ جائے گی؟ ایاز نے کہا کہ جب آپ مل جاویں گے تو وہ پیسے کا، ویسے پیسے تو نہ معلوم کتنے مل جاویں گے۔ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ کا خوف تمہارے دل میں آ جائے کہ جب کوئی حرام چیز، حرام کام تمہارے سامنے آئے تو میں وہاں حاضر ملوں تاکہ تم اس حرام کو کر نہیں پاؤ۔ سب سے پہلے اس امت پر وہ مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15 اور یوم عاشورہ کا روزہ یہی فرض تھا۔ اس کی فرضیت منسوخ کی گئی، رمضان کا روزہ آ گیا۔ جب شروع رمضان کا روزہ آیا تھا تو رمضان کے روزے کے بارے میں ایمان والوں کو اختیارات ملے تھے کہ رکھنا چاہو تو رکھ لو، اور اگر نہ رکھنا چاہو کسی وجہ سے تو مت رکھو، اور ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر غریب کو دے دے۔ یہ پہلے اختیار تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب یہ اختیار ختم، اب ہر صحت مند کو، ہر عاقل بالغ کو
رمضان کے مہینے میں مکمل طریقے پر روزہ رکھنا اس پر فرض ہے، اسے اب کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں ملے گا۔ ایام معدودات، چند دن ہیں، وہ وہی ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ روزے کو شروع کر دیں اور عید کا چاند دیکھ کر روزے کو ختم کر دیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ ہاں، رخصت کسی کو نہیں ملے گی، پہلے رخصت تھی، لیکن اب جب عاقل بالغ ہو، طاقتور ہو، صحت مند ہو، تو تمہیں اب روزہ رکھنا پڑے گا، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی رحم دل ہے، کسی بھی عبادت کو اس امت پر شاق اور سخت بنا کر نہیں اتارا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سارے مریض ہوں گے، ایسا مریض کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو ناقابل برداشت تکلیف میں پڑ جاوے گا، ایسا مرض کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا مرض اور بڑھ جاوے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مریض کو رمضان کے مہینے میں رخصت ہے، وہ اس وقت نہ رکھے۔ اب جب آگے اسے صحت ملے گی، پھر وہ ایام پاوے گا، رمضان کے بعد کچھ دن وہ صحیح رہے گا، تب جا کر انہی روزوں کی قضا عید کے بعد اسے کرنی ہوگی۔ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایسی اس شخص کو بھی رمضان کے مہینے میں رخصت دی جو سفر پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ایک جملہ استعمال کیا ہے، علی سفر، سفر پر سوار ہو۔ آپ صرف یہاں سے ہابڑا کے لیے نکل جائیں، یہاں سے آپ زکریا اسٹیٹ کے لیے نکل جائیں، چاہے دن بھر ہو یا رات بھر لگ جائے، وہ سفر مراد نہیں، بلکہ مستقل آپ کا سفر رہا ہو۔ فقہاء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آج کے زمانے میں تقریباً 83 کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے، تب جا کر یہ رخصت آپ کو رمضان کے مہینے میں حاصل ہوئے گی کہ آپ سفر 83 کلومیٹر کا کم از کم کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ رمضان میں روزہ نہ رکھیں تاکہ مشقت میں نہ پڑ جائیں، وہاں سے سفر سے آپ کی جب واپسی ہو جاوے تب آپ ان روزوں کی قضا کر لیں۔ پھر فقہاء کرام نے اس آیت کے تحت عجیب و غریب مسئلہ نکالا ہے۔ اس سفر کے درمیان اگر کہیں آپ کو ٹھہرنا پڑے، ظاہر سی بات ہے 83 کلومیٹر لگاتار آپ چلتے نہیں رہیں گے، کہیں ٹھہرنا پڑے آپ کو، 1-2 دن آپ ٹھہر جائیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ابھی بھی آپ کو رخصت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ البتہ کہیں پر آپ 15 دن ٹھہر گئے تو پھر اس وقت اللہ کا حکم یہ آئے گا کہ اب آپ کا گویا کہ سفر ختم ہونے کو قریب ہے، آپ ایک جگہ مطمئن ہو گئے ہیں 15 دن کے اندر، پھر آپ رمضان کا روزہ شروع کر دیجیے، جسے کہتے ہیں مقیم اور مسافر، کہ مسافر پر رمضان جیسے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن وہی سفر کرتے کرتے مقیم بن جائے، یعنی کہیں 15 دن وہ ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو پھر وہ رمضان کے روزے کو شروع کر دے گا۔ کہیں کہیں بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص مکہ کا ہے اور مدینے میں جا کر وہ نوکری کرتا ہے، تو مدینے میں نوکری کرنے کے درمیان وہ 5 دن رہتا ہے، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو 2 دن آ جاتا ہے کہاں رہنے کے لیے؟ مکہ رہنے کے لیے، ہے مکے کا، تو مکے میں رہ رہا ہے 2 دن اور مدینے میں رہ رہا ہے 5 دن، تو آپ یہ بتائیے کہ مدینہ میں نماز کا قصر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایسی مکے کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مدینے میں چونکہ 5 دن رہتا ہے اور مکے میں چونکہ 2 دن رہتا ہے، تو زیادہ تو مدینے میں رہتا ہے، وہاں قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری نماز پڑھے گا، اور 2 دن مکے میں رہتا ہے، یہاں آدھی نماز پڑھے گا۔ ڈاکٹر صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا،
مکے میں اس کا گھر ہے، 2 دن کیا اگر 2 گھنٹے کے لیے بھی آئے گا تو اسے پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ مدینہ میں وہ جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، وہاں 5 دن کیا اگر 10 دن بھی ٹھہرتا ہے تو اسے آدھی نماز پڑھنی پڑے گی، جب تک کہ وہ 15 دن نہ لگاتار ٹھہرتا ہو تب تک وہ آدھی ہی نماز پڑھے گا۔ جس فن کے لوگ موجود ہوں اس فن کا مسئلہ انہی لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ ڈاکٹر سے آپ اپنے جسم کے بارے میں پوچھیں گے، مسئلے مسائل کے بارے میں وہ پوچھیں گے تو آپ بھی پھنس جائیے گا، ڈاکٹر صاحب بھی پھنس جائیں گے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اب ایک آدمی جب سفر سے لوٹ کر آوے گا یا ایسے ہی اس کا مرض ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فوری طور پر اسے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھا جاوے گا کہ جتنا دن روزہ چھوڑ دیا ہے اتنا دن وہ پا رہا ہے حالت صحت میں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسی صحت یاب ہوا وہ مر گیا، کہیں ایسا تو نہیں جیسی سفر سے اپنے گھر آیا وہ مر گیا۔ اگر مر گیا تو پھر جو روزہ چھوٹا ہے اس روزے کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوئے گی۔ پوچھ تاچھ کب ہوئے گی؟ جتنے روزے چھٹے ہوئے ہیں اتنا دن وہ زندگی گزارے اپنے گھر کے اندر، تب پوچھ تاچھ ہوئے گی کہ تمہیں جو وقت ملا ہے اس میں روزے کی قضا کیوں نہیں کی؟ فوری طور پر اس کا قضا۔ اللہ نے بڑی سہولت دی کہ آپ سفر سے لوٹ گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوری طور پر رکھنا شروع کر دیں، آپ کو وہ وقت بھی ملنا چاہیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ہاں اب ایسا شخص جو بالکل زندگی کا آخری مرحلہ گزار رہا ہے کہ اس کے بعد اسے اب صحت ملنے والی نہیں ہے، بیمار ہی بیمار ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے کہ تم روزہ مت رکھو، ہر روزے کے بدلے میں 1 صدقہ فطر فدیے میں عطا کرو۔ جتنا رمضان کے مہینے میں ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں اتنے ہی صدقہ فطر اس بڈھے شخص کو جو بیمار چل رہا ہے، جس کے بعد اب صحت ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس شخص کے بارے میں کہا جاوے گا کہ ہر روزے کے بدلے میں جتنا تم صدقہ فطر نکالتے ہو رمضان کے مہینے میں، روزے کے بدلے میں بھی اتنے ہی نکالو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ایسے لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع، 2 ٹائم کا کھانا ملنا چاہیے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، پس جس شخص نے خیر کا کام کیا تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سفر شروع کر رہے ہیں، سفر میں کہیں آپ کو زیادہ آرام ملتا ہے اور گھر میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں تو بغیر اے سی کے رہتے، لیکن جب سفر شروع کر رہے ہیں تو آپ نے اے سی کا ٹکٹ لے لیا تو آپ کو تو آرام مل رہا ہے۔ تو اگر ہو سکے اس میں آپ سے روزہ رکھنا، چھٹی تو ویسے ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت، لیکن اگر ہو سکے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ، رمضان کے بعد تو ملے گا نہیں، لاؤ اسی پریشانی اور مصیبت کے ساتھ ساتھ روزے کو بھی پورا کر لیں تو یہ اور بہتر کام ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہوگا اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔